اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها والنأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها واستنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صلوات پڑھیں محمد خمسہ مجالس عظہ کے سلسلے کی آج چوتھی تقریر اور مسلسل اس عنوان کے تحت غیبت کبریٰ اور نظام عزاداری. آپ حضرات کچھ معروضات جو بیان ہو چکے وہ محفوظ کرتے ہوئے اس منزل پر ہم پہنچے کہ پروردگار عالم کا قرب، پروردگار عالم کا رستہ، منزل حق اسی وقت ملے گی جب وہ راستہ اپنایا جائے کہ جو آل محمد نے دکھایا ہے. اس لیے کہ ہر راستہ جو ان کے بغیر ہے، ان کی غیر موجودگی کا راستہ ہے، وہ باطل ہے اور حق کی طرف لے جانے والا نہیں ہے. یہاں تک ہماری گفتگو مسلسل چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ مشکل زمانہ کہ جس زمانے میں ہمارے وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے، ایسے میں کوئی آ کر سوال کرے کہ جب امام پردہ غیب میں ہے تو کس طرح لوگوں کی ہدایت کرے گا یا لوگ کس طرح اس سے مستفید ہوں گے. تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورج کو دیکھو جو بادلوں کی اونٹ میں چھپا ہوا ہے. جب بادلوں کی اوٹ میں چھپنے کے باوجود لوگ سورج کی روشنی سے محروم نہیں ہیں تو ہمارے قائم کی غیبت میں بھی لوگ قائم سے ویسے ہی مستفید ہوں گے جس طرح سورج کی روشنی سے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
لہٰذا غیبت کبریٰ کا جو زمانہ ہے وہ اس اعتبار سے انتہائی مشکل ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو ویسا رکھے، ویسا بنائے جیسا کہ آل محمد چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدے میں ایسی کون سی گتھیاں ہیں، ایسے کون سی مشکلات ہیں کہ اگر ذرا سی لغزش ہوئی تو عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ توجہ کیجیے گا بہت۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے اللہم صلی علی محمد کے دور سے لے کر آج تک، خاص طور پر غیبت کبریٰ کے زمانے میں بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے دشمنوں کی طرف سے کہ آل محمد کی تعلیمات مفقود ہو جائیں اور ان کے شیعوں تک، ان کے چاہنے والوں تک پہنچے نہیں، تاکہ ان کو بہکایا جا سکے۔ ورنہ اگر ایک سوچنے کی بات ہے اور اس پہ غور کرنے کی بات ہے، اگر آل محمد کی تعلیمات اتنی کوئی مستحکم اور مستقل نہیں ہوتی تو کیا ضرورت تھی کہ کوئی ان سے دشمنی کرے اور ان کو اور ان کے شیعوں کو قتل کرے؟ اور کسی ایک زمانے کی بات ہو تو کہا بھی جا سکتا ہے کہ بھائی اپنا ذاتی معاملہ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعد رسول یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو آج تک چلا آ رہا ہے۔ پہلے آل محمد کے اوپر ظلم، پھر اس کے بعد آل محمد کی تعلیمات پر ظلم، اور اب عالم یہ ہے کہ عقیدے پر مسلسل ضرب لگائی جا رہی ہے۔ لہذا اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں اور محفوظ کریں۔ بزرگوں سے نہیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اور بچے اس چیز کو اچھی طریقے سے محفوظ کریں اور سمجھیں اس بات کو کہ دیکھیں، رسول کے بعد سے جو سب سے اہم چیز تھی کہ جس کے اوپر ضرب لگائی گئی وہ تھا ہمارا عقیدہ، وہ تھا وہ عقیدہ جو رسول خدا اپنی زندگی میں سکھاتے رہے، وہ تھا وہ عقیدہ جو بعد رسول اپنے بعد رسول چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس لیے کہ عمل پر یلغار ہوگی تو عمل درست ہو سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کا نظریہ اگر کوئی بدل دے، کسی کا اسکول آف تھاٹ اگر کوئی بدل دے تو پھر اسے واپس اپنی جگہ پہ لانا بڑا مشکل ہے۔ لہذا سارا کا سارا معاملہ ٹکا ہوا ہے عقیدے پر، اور وہ عقیدہ جو آل محمد نے آپ کو اور مجھے دیا ہے وہ اتنا مستحکم اور مستقل ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آل محمد کی ولایت کا عقیدہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا اگر کوئی کمزور ہے تو وہ اپنی نا اہلی کی وجہ سے کمزور ہے یا اپنی نا فکری کی وجہ سے کمزور ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ لیکن آل محمد کی دعوت اور آل محمد کی ہدایت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ کھلے ہوئے، اور ایسا بھی نہیں کہ آل محمد نے عقیدے کی تعلیم نہیں کی۔ باقاعدہ روایت ملتی ہے کہ لوگ آتے تھے اپنا عقیدہ لے کر اور ائمہ کے پاس اس کی تصحیح کرواتے تھے، اور امام سے پوچھتے تھے کہ مولا کیا یہ عقیدہ ہمارا درست ہے؟ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوتی تھی تو امام وہ کرواتے تھے، ورنہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ یعنی شروع سے آپ دیکھیں، اگر تربیت آل محمد کے حوالے سے بات کی جائے تو آل محمد نے تربیت عقیدے پر کی ہے، اس کے بعد عمل پر کی ہے۔ جب عقیدہ درست ہوگا تبھی تو عمل درست ہوگا، عقیدہ ہی درست نہ ہو تو عمل کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، عمل کی عمارت ٹکی ہوئی ہے عقیدے کی بنیاد پر۔ جہاں بنیاد کھوکھلی ہو، عمارت جتنی بھی مضبوط ہو جائے ایک نہ ایک دن ڈھہ جائے گی۔ یاد رکھیے گا، عقیدے کا مضبوط ہونا اس لیے ضروری ہے، اگر عمل کی عمارت مضبوط بھی ہو، اگر عقیدے کی بنیاد کمزور ہوئی تو سارے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اعمال سارے منہ پر مار دیے جائیں گے، عقیدہ ضروری ہے۔ اور غیبت کبریٰ کا زمانہ اور اس عقیدے کی تربیت اور تربیت کے لیے جو نظام آل محمد ہمیں دے کے گئے اور آپ کو دے کے گئے وہ تھا یہ فرش عزائے حسین ابن علی، یہ فرش عزا۔
یہ ذریعہ بنا آل محمد کی تعلیمات کا، آل محمد کی گفتگو کا، آل محمد کے ذکر کا. توجہ کیجئے گا، یہ ذریعہ بنا، یہ فرش ازا، یہ ذریعہ بنا کہ علی کی ولایت اس فرش ازا سے پہنچائی جائے، اور ایک بار نہیں بار بار پہنچائی جائے. جب ایک چیز بار بار تکرار ہوتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے اور بھولی نہیں جاتی وہ چیز، لہذا بار بار اس کی تکرار کی جائے. یہ فرش ازا کا نظام ہے. حسین ابن علی پر گریہ کیا جائے اور حسین ابن علی اور ان کے خاندان کی بات کی جائے، ان کے معارف اور ان کے مطالب اور ان کے معالم لوگوں تک پہنچائے جائیں. یہ ہے فرش ازا کا مقصد. یہ ہے ازائے حسین ابن علی کی بات اور اس کی برکت اور اس کا فیض جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. غیبت کبریٰ کے زمانے میں دیکھیں فرش ازائے حسین ہر امام نے بچھایا ہے، ہر معصوم حسین ابن علی پر رویا ہے. توجہ کیجئے گا میری طرف، ہر معصوم حسین ابن علی پر رویا ہے، ہر معصوم نے حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے، ہر معصوم نے حسین ابن علی پر ماتم کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے شکل مختلف ہو، رسول کے دور میں کسی طرح ہو، حسن ابن علی کے دور میں کسی طرح ہو، بعد حسین ابن علی کسی طرح ہو، لیکن فرش ازا بچھا ہے. فرش ازا حسین کا گریہ ہوا ہے، حسین کا ماتم ہوا ہے. توجہ کیجئے گا. لہذا ایسا نہیں ہے کہ غیبت کبریٰ کے بعد یہ نظام ہمیں ملا ہے، یا اس نظام کے، اس فرش ازا کے جو آثار ہیں وہ امام کی غیبت کے بعد ہم تک پہنچے. ایسا نہیں ہے، بلکہ امام کی غیبت سے پہلے ہر امام کے دور میں اس کا آثار موجود ہیں. ہر امام نے گریہ کیا ہے. لہذا یہ جو سوشل میڈیا پر باتیں ہوتی ہیں اور سوال ہوتا ہے کس امام نے روئے، کون امام رویا ہے، کس امام نے ماتم کیا، یہ انتہائی بے بنیاد اعتراض ہیں، یہ انتہائی بودے اعتراض ہیں جو شیعوں پہ کیے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، ساری سائیکالوجی یہ ہے کہ جب انسان اعتراض کرتا ہے وہ اپنے مذہب اور اپنی کتاب اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے کرتا ہے. شیعوں پر اعتراض کرنا ہے تو شیعوں کی کتابوں کو کھولنا پڑے گا. توجہ کیجئے گا. شیعوں پر اگر اعتراض کرنا ہے تو شیعوں کی کتابوں، کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس میں یہ نہیں لکھا کہ امام کتنا پسند فرماتے ہیں حسین ابن علی پر گریہ کرنا؟ توجہ کیجئے گا. کون سی ایسی کتاب ہے؟ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے توجہ کیجئے گا، ضروری ہے کہ انسان خود بھی اس فرش ازا پر آئے، اپنی آل اولاد کو بھی اس فرش ازا پہ لے کر آئے. کیوں؟ یہ فرش ازا رسم نہیں ہے. جب تک میں اس فرش ازا کو ایک رسم جانوں گا تب تک میں اسے ویسے چلاؤں گا جیسے میری مرضی ہے. لیکن جہاں میں نے اس فرش ازا کو عبادت کا مسلح سمجھا، جہاں میں اس فرش ازا کو عبادت سمجھوں گا، وہاں میرے اوپر لازم ہے کہ خبردار عبادت ویسے کرو جیسے جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں. عبادت ویسے ہوگی جس طرح جس سے آل محمد راضی ہوں. یہ ہے عبادت کا. اور عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے قربتاً اللہ. تو انسان جو بھی کام کرے گا عبادت کی نیت سے، قربتاً اللہ کی نیت سے، وہ اس عبادت میں جس کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے یعنی اللہ کے لیے، اور جن کے ذریعے عبادت کر رہا ہے یعنی آل محمد کے ذریعے سے، تو ضروری ہے کہ وہ عبادت اتنی خالص ہو کہ اللہ اور آل محمد کے علاوہ اس میں کسی اور کا ذکر شامل نہ ہونے پائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اصطلاحات تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے دو لفظ یہاں پر ذکر کر رہا ہوں، ان کو ذرا سمجھیے گا. شریعت نے جب بھی حکم دیا تو دو طریقے سے دیا. ایک مرتبہ کوئی حکم شریعت مقید کر کے دیتی ہے، توجہ کیجئے گا، اور ایک مرتبہ کسی حکم کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ گنجائش آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے. فجر کی 2 رکعت نماز ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ طریقہ معصوم نے بتایا. جہاں امام نے اجازت دی ہے کہ تم وہاں ایڈیشن کر سکتے ہو، وہاں آپ کو اجازت ہے، آپ اور میں ایڈیشن کر سکتے ہیں. آپ قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مستحب عمل ہے. سجدے میں جا کر آپ دعائیں ہیں، مستحب دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھیں. 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وہ بھی کافی ہے. توجہ کیجئے گا بہت. لیکن 2 رکعت سے یہ 3 رکعت نہیں ہوگی، یا 2 رکعت سے یہ 1 رکعت نہیں ہوگی. توجہ، ظہر کی 4 ہے تو نہ 3 ہوگی نہ 5 ہوگی، مغرب کی 3 ہے تو نہ 4 ہوگی نہ 2 ہوگی. جب قصر ہو رہی ہے سفر میں تب بھی امام نے وہاں پر قید لگا دی، حد ترخص کے بعد نماز قصر ہو سکتی ہے، اس میں بھی شرائط ہیں، وہ ایک بحث ہے. لیکن آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے 3 کر دیں یا 4 کر دیں یا 5 کر دیں یا 2 کر دیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ حکم ہے مقید.
یہ حکم ہے جعل خاص جسے شریعت میں کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا حکم کہ جس کے لیے معصوم نے اجازت نہیں دی یا شارع مقدس نے اجازت نہیں دی کہ میں اور آپ اس میں اضافہ کریں یا کمی کریں. لیکن ایک حکم ایسا ہے کہ جس میں معصوم اجازت دے رہا ہے، شارع مقدس اجازت دے رہا ہے کہ اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہو. نماز شب آپ اور میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کتنی رکعت ہے نماز شب؟ 11. 8 رکعت نماز شب کی نیت کرتے، 2 شفع اور 1 وتر، یہ ساری نیت کرتے. نہیں مل رہا وقت، نماز شب 2 رکعت تو پڑھو، 2 رکعت شفع پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھ لو. نہیں مل رہا وقت، 2 شفع پڑھو، 1 وتر پڑھ لو. اس کا بھی وقت نہیں مل رہا، 1 رکعت پڑھ لو وتر. یہ کیا ہے؟ جعل عام ہے. لیکن خبردار، تہجد کا عنوان زائل نہیں ہونا چاہیے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا. یوں سمجھیے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو دیے 1000 روپے اور کہا کہ بیٹا 800 روپے کا سالن لے آنا، 200 روپے کی روٹی لے آنا. اب وہ جائے گا تو اب اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ان پیسوں میں تصرف کرے. باپ نے جو کہا ہے کہ 800 روپے کا سالن اور 200 روپے کی روٹی، اب وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، نہ اس میں کمی کر سکتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے جعل خاص کہ شریعت نے آپ کو حکم دیا کہ اس کو اتنے مقدار میں ادا کرنا ہے. حج آپ کرتے ہیں، حج میں مقدار آتی ہے کہ اتنے چیزیں یہ، اتنی چیز یہ، اتنی چیز یہ. نماز، روزہ ہے، کب امساک کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، یہ ساری شریعت نے آپ کو بتائیں. تو باپ نے بیٹے کو دیا 1000 روپے کا، 800 روپے کا سالن لے آنا، 200 روپے کی روٹی لے آنا. وہ گیا 800 روپے کا سالن لایا، 200 روپے کی روٹی. یہ ہے جعل خاص. ایک مرتبہ اسی باپ نے بیٹے کو اگلے دن 1000 روپے دیے. کہا بیٹا یہ لو 1000 روپے، کھانے کے لیے کچھ لے آؤ، کھانے کے لیے کچھ لے آؤ. اب اس کو اجازت ہے کہ وہ اس 1000 روپے میں کچھ بھی لائے، اب قید نہیں ہے. لیکن ایک چیز کی قید ہے، شرط. اور وہ شرط کیا ہے کہ جو بھی وہ لے کر آئے اس پر کھانے کا لفظ صادق آئے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر کھانے کا لفظ صادق آئے. اسے کہتے ہیں جعل عام، کہ جہاں پر آپ کو اجمالی طور پر حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اور تمہاری مرضی ہے کہ جیسے کرو، لیکن اس کام کا عنوان باقی رہنا چاہیے. اب اگر وہ پلاسٹک کے فروٹ اٹھا کے لے آئے تو وہ کھانے کے عنوان میں نہیں آئیں گے، وہ آرٹیفیشل کہلائے گا. وہ اب اس حکم سے نکل گیا جو اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ کھانے کے لیے لے کر آنا. پلاسٹک کے پھل اٹھا کے لے آئے، یہ لگتے تو ویسے ہی ہیں بابا، یہ دکھتا تو ویسا ہی ہے، یہ آم تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے جیسا میں اور آپ کھاتے ہیں. باپ کہے گا بیٹا نظر ویسا آ رہا ہے لیکن کھانے کے قابل نہیں ہے. اب توجہ کیجئے گا، آل محمد نے ہمیں یہ نہیں بات بتایا کہ ہلکا کھڑا ہو تو اتنی صفیں بننی چاہیے، 5 ہاتھ سے زیادہ نہیں مارنا، 10 آنسوؤں کے قطرے سے زیادہ نہیں بہانا، بلکہ امام نے صرف اتنا کہا کہ حسین پر گریہ کرو. یبن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین ابن علی. اے ابن شبیب، جب بھی کسی شے کے اوپر رونا آئے حسین ابن علی پر رو لیا کرو. امام نے آپ سے اور مجھ سے عزاداری کا تقاضا کیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اس عزاداری کو جیسے دل چاہے برپا کرو، لیکن یاد رہے عزاداری کا عنوان ثابت رہنا چاہیے، ورنہ نہ عزاداری کا فائدہ ہوگا نہ عمل کا فائدہ ہوگا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے جعل عام. یعنی معصوم نے آپ کو اور مجھے کیا کہا ہے کہ عزاداری کرو، عزاداری کرو. عزاداری کیسے کرو یہ نہیں بتایا. ابو ہارون ایک شاعر، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا، اللہم صلی علی محمد، امام کے دور کا شاعر، وہ آیا امام کے پاس مرثیہ لکھ کر. امام نے کہا سناؤ. اب وہ آیا تھا کسی اور شہر سے، امام ہے مدینے میں، اس نے ویسے سنایا جیسے مدینے میں مرثیہ پڑھا جاتا تھا، یعنی تحت میں. امام اس مرثیے پہ امام نے گریہ نہیں کیا، امام نے اس کو کوئی بات نہیں کہی. جب مرثیہ ختم ہو گیا تو امام نے کہا یہ بتاؤ اپنے شہر میں کیسے پڑھتے ہو؟ کہا مولا ہم وہاں لہن میں پڑھتے ہیں، طرز میں پڑھتے ہیں. امام نے کہا ویسے پڑھو جیسے اپنے یہاں پڑھتے ہو. کیا معلوم ہوا اس بات سے؟ یعنی امام نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اب یہاں پر آپ کو ایک عجیب بات آپ کے حوالے کروں، نہیں معلوم کہ گفتگو کہاں تک جائے گی، لیکن اس بات کو سنیے اور اچھی طریقے سے سمجھیے. عزاداری میں
اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ جس کلچر، جس ثقافت یا جس قریے میں بھی چاہے یہ عزاداری ڈھل سکتی ہے. سمجھیے اس بات کو. سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. سورہ ابراہیم کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا کہ ہم نے کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ جس قوم میں بھیجا ان کی زبان والا بنا کر بھیجا. کیوں زبان والا بنا کر بھیجا؟ کیا اسلام کی اپنی ایک آئیڈینٹیکل لینگویج نہیں ہو سکتی تھی کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی وہی زبان بولے؟ کیا خدا اس چیز کے اوپر قادر نہیں تھا کہ ایک زبان بناتا اور اس ایک زبان کو رائج کرتا؟ ہر نبی کے دور میں کر سکتا تھا. لیکن نقصان کیا ہوتا؟ نقصان یہ ہوتا کہ نبی آتا مختلف ثقافتوں میں اور آ کر جب وہ زبان بولتا اور اسلام کا اپنا آئیڈینٹیکل کلچر لے کر آتا، نبی آئیڈینٹیکل ٹریڈیشن اسلام کا لے کر آتا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ جس ثقافت میں بھی آتے وہ ثقافت والے اسے قبول نہیں کر پاتے، اس کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے. خاک فائدہ ہوتا زبان کا اور ثقافت کا جب اسلام کا پیغام ہی لوگوں تک نہیں پہنچتا. توجہ کیجیے گا. اس لیے پروردگار نے جس نبی کو بھی جس قوم میں بھیجا ان کی ثقافت کے مطابق بھیجا اور ان کی زبان کے مطابق بھیجا. عبرانی زبان میں اگر کوئی نبی آیا تو عبرانی بولے گا، عربی زبان میں اگر کوئی نبی آیا تو عربی بولے گا، فارس کے درمیان کوئی نبی آیا تو وہ فارسی بولے گا، اگر اردو زبان میں کوئی نبی آتا تو وہ اردو بولتا. اسی طرح ثقافتوں کا بھی معیار ہے اور قرآن نے خود وجہ بتائی. یہ ہم نے کیوں کیا؟ لِیُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ہمارا پیغام ان کے لیے کھل کھل کر سامنے آ سکے. توجہ کیجیے گا. تاکہ ہمارا پیغام ان کے لیے کھل کھل کر سامنے آ سکے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی اگر بر صغیر میں آتے تو کون سا لباس پہنتے اور کون سی زبان بولتے؟ وہی لباس پہنتے جو یہاں کا لباس ہے اور وہی زبان بولتے جو یہاں کی زبان ہے. توجہ کیجیے گا. کوئی بھی نبی اگر بر صغیر میں آتا، بہت توجہ کیجیے گا. کیوں زبان وہ بولتا نبی؟ اس لیے بولتا کہ جب ایک زبان کا کوئی شخص ملتا ہے نا تو انسیت زیادہ پیدا ہوتی ہے. آپ ایران عراق جاتے ہیں زیارتوں پر، وہاں پر آپ کو سفر میں یا وہاں پہنچ کر حرم میں یا دکانوں میں کوئی اردو بولنے والا شخص مل جائے، آپ کی فوراً اس سے دوستی ہو جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بات ماننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی بات ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان ایک ہے. جہاں زبان ایک ہو، جہاں لہجہ ایک ہو، جہاں لغت ایک ہو، توجہ کیجئے گا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جہاں لغت ایک ہو وہاں پر بات آسانی سے پہنچ پاتی ہے. جہاں لغت ایک ہو، جہاں لہجہ ایک ہو، جہاں زبان ایک ہو، وہاں دلوں میں انسیت پیدا ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جب لوگوں کو بڑی کشمکش تھی، لوگ ششدر تھے، لوگ حیران تھے، کیونکہ اب تک تو یہی سنا تھا کہ خدا کی زبان نہیں ہے، خدا کا جسم نہیں ہے، خدا کی آواز نہیں ہے، خدا محدود نہیں ہے، خدا جسم و جسمانیت سے ماورا ہے. لیکن جب نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں کعبہ قوسین میں کھڑا تھا اور میں نے خدا سے گفتگو کی تو لوگ بڑا پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر کہنے لگے یا محمد، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ اللہ نے آپ سے کس لغت میں بات کی؟ اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ تو ایک مرتبہ مسکرا کر فرمانے لگے خاطبنی باللغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی. اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی. جب علی کا لہجہ سنا تو بے اختیار محمد نے کہا پروردگار یہ تو بول رہا ہے کہ علی بول رہا ہے؟ پردے سے آواز آئی ہے محمد ہم نے تمہارے دل میں جھانکا، علی سے زیادہ کسی کی محبت کو پایا ہی نہیں، تو تم سے علی کے لہجے میں گفتگو کی. یعنی کتنا مؤثر ہے یہ لہجہ، لب و لہجہ، کتنا مؤثر ہے یہ لغت اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. بات واضح ہوئی. تو نبی جو آیا وہ ثقافت لے کر آیا. ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیے گا. بزرگ بیٹھے ہیں یقیناً اس جملے کی تائید کریں گے، اور جتنے جوان بیٹھے ہیں ذرا اپنے اذہان کے دریچوں کو کھولیں تاکہ بات پہنچے اب تک. دیکھیں اسلام نے آ کر ثقافتوں کا گلا نہیں گھونٹا ہے، اسلام نے آ کر کلچرز کا گلا نہیں گھونٹا.
اسلام نے آ کر ٹریڈیشنز کا گلا نہیں گھونٹا، اسلام نے آ کر ثقافتوں کو اون کیا ہے، اپنایا ہے۔ یہی ثقافتیں معاون ثابت ہوئیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں۔ توجہ کیجیے گا، یہ ثقافتیں معاون ثابت ہوئیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں۔ مولانا ہتھکڑی پہنتے ہیں، آپ لوگ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، قمع کرتے ہیں، سینے کا ماتم کرتے ہیں، اور یہ گول دائرہ بنا کے کرتے ہیں، یا حلقے میں کرتے ہیں، یا صفیں بنتی ہیں، کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل نہیں ہے سرکار۔ قرآن سے بتائیں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے یہ چیزیں؟ قرآن نے ثقافتوں کو نہیں بتایا ہے، بلکہ قرآن کو ثقافتوں نے پہنچایا ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دین ثقافتوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر دین میں اتنی فلیکسیبلٹی نہ ہوتی کہ عرب کی ثقافت سے نکل کے بر صغیر کی ثقافت میں ڈھلتا، یا بر صغیر سے نکل کے فارس کی ثقافت میں ڈھلتا، یا یہاں سے نکل کے یورپ کی ثقافت میں ڈھلتا، اگر دین میں اتنی فلیکسیبلٹی، اتنی لچک اور اتنی نرمی نہ ہوتی تو دین پہنچتا ہی نہیں، عرب سے آگے بڑھتا ہی نہیں۔ مجھے بتائیے عرب کا کون سا کلچر، کتنے کلچر ہیں عرب کے، اور کتنے حصے ہیں، اور کیا کیا ان کی ثقافتیں، آپ لوگوں نے کتنوں کو اون کیا ہے؟ اگر دین عرب ہی ثقافت کا تابع ہوتا تو عرب میں محدود رہ جاتا۔ یہ دین کے پھیلاؤ کے لیے ضروری تھا کہ دین میں اتنی نرمی ہو کہ ہر ثقافت دین کو گلے لگائے۔ یہ دین کے اندر ضروری تھا۔ تو اب جب دین کے لیے ضروری ہے تو عزاداری کیا دین سے ہٹ کر ہے؟ توجہ کیجیے گا، بس ایک کرائیٹیریا اور ایک حد ہے کہ جس میں آپ کو اور مجھے خیال کرنا ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ وہ حد ہے حلال و حرام۔ کوئی بھی شے اگر اسلام کے حلال و حرام سے آ کر ٹکرا رہی ہے وہ حرام ہے، بس۔ اس کے علاوہ اسلام اجازت دیتا ہے جو دل چاہے وہ کرو، جو شے تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ کرو، لیکن حلال و حرام سے آ کر ٹکرانی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اسلام اجازت دیتا ہے۔ ہر ثقافت کو اسلام نے اون کیا۔ اسلام نے کسی چیز کے لیے، دیکھیں ایک مثال دے دو، حصی مثال، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اسلام نے کہا سر کو ڈھکو، یہ تو نہیں کہا عمامے سے ڈھکو، ٹوپی سے ڈھکو، پگڑی باندھ دو۔ اسلام نے کہا سر ڈھکو، سر ڈھکو۔ یہ اسلام کا ایک حکم کہ سر ڈھکو، یہ اتنا نرم تھا کہ جس ثقافت میں بھی آیا انہوں نے اپنی ثقافت کے مطابق سر کو ڈھکا۔ اسلام نے بتایا کہ تمہارا لباس پروقار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ ابا امامہ اور قبا ہی پہنو، جو لباس پہنو پروقار ہونا چاہیے، جسم سے چسپا نہیں ہونا چاہیے، چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی امام کی حدیث ہے کہ تنگ لباس ذلیل لوگوں کی نشانی ہے۔ صرف اتنا بتا دیا، اب تم جس ثقافت کا بھی لباس پہنو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، باقی ثقافت کے لیے تمہیں اجازت ہے۔ یہی کام کیا عزاداری نے، یہی معصوم نے فارمولا رکھا عزاداری کے لیے کہ عزاداری کو کسی ایک کلچر اور ثقافت کے ساتھ محدود نہیں کیا، بلکہ ہر ثقافت کے لیے عزاداری کو اتنا نرم بنایا کہ جس ثقافت میں بھی عزاداری جائے ہر ثقافت عزاداری کو اپنے سینے سے لگا دے، ہر ثقافت عزاداری کو اپنے سینے سے لگائے، اور حسین ابن علی کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ عراق جاتے ہیں تو عراق میں اپنی ایک ثقافت ہے، ایران کی اپنی ایک ثقافت ہے، لبنان کی اپنی ایک ثقافت ہے، مصر کی اپنی ایک ثقافت ہے، بر صغیر کی اپنی ایک ثقافت ہے، اور بر صغیر میں بھی کتنے شعبے ہیں، لکھنؤ کی ثقافت، دہلی کی ثقافت، یعنی علم اٹھ رہا ہے ایک۔ آپ بتا رہے یہ امروہے کا علم ہے، یہ دکن کا علم ہے، یہ مثال کے طور پہ لکھنوی انداز کا علم ہے، یہ علم کراچی کا علم ہے، یہ پنجاب میں اٹھتا ہے، یہ فلاں شہر میں اٹھتا ہے۔ آپ نے تعزیہ دیکھا، تعزیہ دیکھ کے بتا دی یہ لکھنؤ کا۔ مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا شخص آپ نے دیکھا، میں الہ آباد کا ہوں، میں نے کہا کہ میں صرف الہ آباد کے علم کی زیارت کروں گا، میں لکھنؤ والے علم کی زیارت نہیں کروں گا؟ آپ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ یہ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ حسین نے صرف اجتماع نہیں کیا ہے، اجماع کیا ہے۔
یہ دلیل ہے حسین ابن علی کے فرش ازا کے فیض کی جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. جس قوم کا بھی فرد ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دکنی علم ہے کہ لکھنوی علم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ علم منسوب ہے عباس ابن علی سے. یہ ہے عزاداری، یہ ہے حسن عزاداری. اور یہ وہ عزاداری ہے کہ جو آپ کو اور مجھے اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام سے قریب کر رہی ہے. ہر ثقافت کو اجازت ہے جیسے دل چاہے عزاداری کرے. ایک بہت بڑے مجتہد ایران عراق میں آج بھی یہ طریقہ ہے کہ جب محرم آتے تھے تو اپنے تمام طلاب کو، شاگردوں کو تبلیغ کے لیے مختلف گاؤں میں، قریوں میں بھیجا کرتے تھے. آج بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے بھیجا اپنے شاگردوں کو. جب 10 محرم کے بعد سارے شاگرد واپس پلٹے حوضے میں، مدرسے میں، تو استاد نے سب کو بٹھایا. ہاں بھئی تم بتاؤ کیسی رہی عزاداری، کیا پیغام پہنچایا، کیا کیا، کیا ہوا. اتنے میں ایک شاگرد نے بڑا ناگوار سا چہرہ بنا کر کہا کہ استاد محترم میں نے بڑی عجیب سی چیز دیکھی اور میں راضی نہیں تھا اس سے. بہت عجیب حرکتیں کر رہے تھے عزاداری کے نام پر، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا تو بتاؤ کیا کر رہے تھے. آمن دستے دیکھے نا آپ لوگوں نے، جس میں مسالہ کوٹا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں دستے لے کر وہ ایک دوسرے سے پیٹ رہے تھے، دستے پیٹ رہے تھے. مجھے بڑا عجیب لگا، پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے عزاداری کا، انسان ماتم کرے، گریہ کرے، آل محمد کا ذکر کرے، یہ دامن دستہ پیٹنے کا کیا طریقہ ہے. تو انہوں نے، مجتہد تھے، انہوں نے یہ کہا، غالباً آیت اللہ گل پائگانی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، آیت اللہ گل پائگانی فرماتے ہیں یہ بتاؤ جب وہ دستے پیٹ رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے. اس نے کہا وہ مسلسل کہہ رہے تھے یا حسین یا حسین یا حسین. کہا جب وہ دستے پیٹ رہے تھے اور اپنی زبان سے یا حسین کہہ رہے تھے تو آس پاس جو لوگ کھڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے. کہا وہ سب رو رہے تھے. کہا جب وہ رو رہے تھے اور وہ یا حسین کر رہا تھا، خبردار تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اعتراض کرو. سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ ہے عزاداری. ہر ثقافت نے عزاداری کو گلے لگایا. یہی وجہ ہے کہ یہ عزاداری کسی ایک ثقافت سے جڑی نہیں ہے بلکہ ہر ثقافت کے لیے، جو جس طرح چاہے حسین ابن علی کی عزاداری کرے. اسلام نے اجازت دی، شریعت نے اجازت دی ہے. ہاں حلال و حرام سے نہ ٹکرائے. اور پھر یہاں پر رک کر ایک بات کہہ دوں جوانوں کے لیے، اور یقیناً بزرگوں کی تائید کے ساتھ، توجہ میری طرف رکھیے گا، بزرگوں کی تائید کے ساتھ، کہ دیکھیں ہمیں آل محمد کا جو ذکر ہے، یہ جو عزاداری ہے، بہت توجہ کیجیے گا، ہر ثقافت نے عزاداری کو پروموٹ کیا ہے. ہر ثقافت عزاداری کو لے کر چلی ہے. ہر ثقافت نے عزاداری کو اپنے سینے سے لگایا ہے. توجہ کیجیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ہمیں ثقافت کے ذریعے آل محمد کے پیغام کو پروموٹ کرنا ہے، آل محمد کے ذریعے ثقافتوں کو پروموٹ نہیں کرنا ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. شہادت یا شب عاشور یا 10 دن محرم کے وہ قیامت کے دن کیا ہے مولانا نظر میں؟ 20 بریانی، لائف باربیکیو اور رائفل شیک کی جو ہے وہ سبیل لگائی ہم نے. اچھا کیوں لگائی؟ مولانا عزاداروں کی خدمت کرنے چاہتے ہیں. عزاداروں کی، یا عزاداروں کی خدمت آپ کو اس طرح 3 شعبان کو کیوں نہیں یاد آتی؟ وہ دن کہ جس دن آپ کے وقت کا امام مغموم ہے، آپ گوشت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. توجہ کیجئے اس مرحلے پر. نوحہ بنا، آپ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہو، نہیں ہوا ہو، میرے ساتھ تو ہوا ہے. خدا کی قسم نوحہ چلنا شروع ہوا ہے. عام طرز تھی، ہم نے اسے ماتمی حلقوں میں بھی اس نوحے کو سنا. ایک فرد نے اس نوحے کو اس طرح پڑھا، میں نے کہا بند کر دو. کیوں؟ نوحہ پڑھنا اور ہے معذرت کے ساتھ، نوحہ گانا اور ہے. مولانا وہ راگ ہے اور وہ کلچر ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سرکار.
ثقافت میں رہ کر آل محمد کو پروموٹ کرنا، نہ کہ آل محمد کے ذریعے ثقافتوں کو پروموٹ کرنا۔ میں نے کہا نا ابھی، عزاداری سب کریں، جس طرح دل چاہے ویسے کریں۔ امام نے یہ کہا کہ حسین کو رو، حسین کا ماتم کرو۔ اب آپ کی مرضی ہے سینے پہ ہاتھ مار کے کریں، سر پہ قمع لگا کے کریں، کمر پہ زنجیر مار کے کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن خبردار آپ کا کوئی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو حسین کی عزاداری کے تصور کو آپ کے ذہن سے محو کر دے۔ ساری توجہ اس میں ہے کہ راگ صحیح لگ جائے، سر صحیح لگ جائے، جگہ اچھی ہو جائے۔ یہ بتاؤ اماں، حسین ابن علی پر جو غم تھا وہ کہاں گیا؟ جو کیفیت غم تھی وہ کدھر گئی؟ کہاں ہے وہ کیفیت غم جو ہونی چاہیے عزاداری میں؟ نوحہ سن رہے تو نوحہ نہیں لگ رہا، مجلس سننے بیٹھے، پوری مجلس میں کہیں علی اور اولاد علی کا نام ہی نہیں آیا، ادھر ادھر کی باتیں، سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے، ٹی وی پر وہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ حسین ابن علی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ منبر صرف اور صرف آل محمد کی بات کرنے کے لیے ہے فقط، بس، اور کچھ نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اگر میری بات بری نہیں لگی ہے تو ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس بات کو ختم کروں اور ایک پیغام بھی نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کی عزاداری، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی عزاداری ایسی ہونی چاہیے کہ غیر چلتا ہوا یہاں تک آئے، کوئی نہیں۔ جو ہیں نا آپ کے حلقے میں، پہلے ان کو تو عزاداری کا ماحول پیدا کروا کے دیں۔ غیروں کو چھوڑیے، غیر کو آنا ہوگا، آل محمد کا کرم بہت وسیع ہے، آنے والا آ جاتا ہے۔ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے فرش اعضا تک لے کر آئیں۔ یہ آل محمد جسے توفیق دے دے، جس کے سینے کو کشادہ کر دے، وہ حسین ابن علی کے فرش تک چلا آتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اپنے حلقوں کی۔ یہ جو مجمع ابھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کیا دے رہا ہوں؟ کیا عزاداری کا ماحول اس کے لیے بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا۔ کیا ایسا ماحول بن رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف فقط اور فقط اپنے ذہن میں حسین ابن علی کو رکھے؟ کیا اس کے ذہن میں ایسا ماحول بن رہا ہے کہ یہ فقط اپنے ذہن میں محمد و آل محمد کا تصور لائے اور کسی چیز کا نہیں؟ یہ فریضہ ہے ذاکر کا، یہ فریضہ ہے مرثیہ خان کا، یہ فریضہ ہے نوحہ خان کا۔ اور جہاں تک بانیان کی بات ہے تو بانیان کے لیے بھی ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں۔ انتظامات ایسے کریں کہ فرش عزا لگے، فرش محفل نہ لگے۔ فرش محفل لگے، عزا لگے، محفل نہ لگے۔ جشن نہیں ہو رہا، آل محمد کی مصیبت کا بیان ہے۔ تو دیکھیں مولانا عزاداروں کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں اپنے آپ کو اگر رکھوں تو میں ان خوش نصیبوں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ جنہوں نے سادی مجلسیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، جنہوں نے بغیر ریا کے مجلسیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، جنہوں نے مخلص مجلسیں ابھی بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ آپ سب یہاں پہ خلوص کے ساتھ بیٹھے ہیں، بانیان کا خلوص اس فرش اعضا سے امنڈ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جو اس ناسور کا شکار ہو چکی ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے آپ کے اور میرے دور میں۔ بہت توجہ کیجیے گا، بزرگوں کا ایک وتیرہ تھا، اس کو سمجھیے۔ ہم نے وہ گھر دیکھے، بہت بڑا بنگلہ ہے، گھر میں فرش اعضا بچھا، جیسی فرش اعضا بچھا، عزاداری ہوئی، ماتم ہوا، ذاکری ہوئی، حدیث پڑھی گئی، نوحہ پڑھا گیا، زیارت پڑھی گئی۔ اب جیسی باہر نکلے تو کاغذ کا ایک ٹکڑا، اس کے اندر خشک تبرک، کہیں پاپے مل گئے، کہیں مرمرے ڈال کے دے دیے، کہیں خشک تبرک ڈالا اور رخصت کر دیا، کہیں چھوٹا سا بسکٹ بچوں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ داخل ہوئے تھے بنگلے میں، 2 گاڑیاں کھڑی ہیں باہر۔ کیا یہ حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ یہ بڑی سے بڑی بیف بریانی کی دیکھ کرتے؟ لائیو باربیکیو کا سسٹم چلا دیتے؟ کر سکتے تھے۔ بہت توجہ کیجیے گا، بزرگ تائید کریں گے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ جوانوں کے لیے شاید نئی فکر ہو جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ کام نہیں کیا بزرگوں نے، کیوں نہیں کیا؟ کیا کر نہیں سکتے تھے؟ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرش اعضا جب بچھتا ہے تو ہر زبان کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا آدمی آتا ہے۔ اس میں امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس وقت میرے سامنے کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون متوسط ہے، مجھے نہیں معلوم، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب نظر کا وقت آیا اور دیکھ کھلی تو بہترین قسم کی بیف بریانی، لائیو باربیکیو اور یہ ساری چیزیں۔ پوری مجلس میں روحانیت تھی، ایک رونق تھی،
اسی مجلس اعزا میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجلس ہی میں بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ بڑی اچھی مجلس ہو رہی ہے، اگلے سال سے میں بھی اپنے گھر میں فرش بچھاؤں گا، میں بھی اپنے گھر میں فرش بچھاؤں گا۔ لیکن جب اٹھا، زیارت ہوئی، تو اس نے دیکھا لائیو باربیکیو ہے، بیف کی دیگیں اتر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اب اس نے کہا میں مجلس تو کر سکتا ہوں، نظر تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اب جو اس کے دل میں شوق جاگا تھا نا، وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی شخص مجلس کے بعد وہ تبرک بڑھتا ہوا دیکھے جو وہ بھی افورڈ کر سکتا ہے، تو اب جو اس نے مجلس میں بیٹھ کر ارادہ کیا ہے وہ اتنا پختہ ہو جائے گا کہ اگلے سال وہ بھی اپنے گھر میں فرش بچھائے گا، وہ بھی حسین ابن علی کا ذکر کرے گا۔ اب سمجھ میں آیا کس طرح بزرگوں نے عزت علی کو آگے پھیلایا ہے، کس طرح عزاداری کو آگے پھیلایا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، ختم ہو رہی ہے تقریر بس، کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، چاند رات سے لے کر 10 محرم تک لوازمات کھانا چھوڑ دیجیے، گوشت کھانا چھوڑ دیجیے، بہترین غذائیں کھانا چھوڑ دیجیے، سادہ اور مختصر کھانا کھائیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے وجود میں سید الشہداء نے کیا کرم کیا ہے۔ یہ ہے عزاداری، یہ ہے عزاداری۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو بازی میں گزرے ہیں، کیا وہ امیر نہیں تھے؟ کیا وہ جاگیردار نہیں تھے؟ سب تھے، لیکن چونکہ حسین کے پیغام کو عام کرنا ہے تو کوئی ایسی شے نہیں ہونی چاہیے جو حسین سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر اس طرف لے جائے۔ معذرت کے ساتھ میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں سے، یہ میں اپنی بدبختی شامل میں شمار کرتا ہوں کہ میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے وہ فلاں علاقے میں تکے والی مجلس ہوتی ہے، وہاں قورمے والی مجلس ہوتی ہے، وہاں بریانی والی، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور جگہ آ کر خطاب کر رہا ہوں، آپ نے بھی یہ ساری باتیں سنی ہیں۔ کہاں گئے حسین ابن علی؟ کہاں گئی علی اور اولاد علی کی باتیں؟ ذہن میں جب یہی تصور لے کر جائیں گے کہ نظر کے فرش پہ بیٹھ کے بیف کی بوٹیاں کھانی ہیں، تو کہاں سمجھ میں آئے گی ذاکر کی ذاکری؟ کہاں سمجھ میں آئیں گے مرثیے کے وہ دردناک بند کہ جس میں آل محمد کی مصیبت اور غربت بیان ہو رہی ہے؟ لہذا بگاڑ تو بہت ہو گئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم آپ کچھ کریں، آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن آغاز اپنے گھر سے کریں انسان۔ شہادت کی مجلس کروا رہا ہوں، زیارت کی مجلس کروا رہا ہوں، آپ خود مجھے انصاف سے بتائیے، ایک گھر میں جنازہ رکھا ہو، آپ نے دیکھے ہیں نا جنازہ رکھا ہوتا ہے، جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں کھانا بھی کھانا ہے یا نہیں کھانا۔ آپ تدفین کروا کے واپس آتے ہیں اور گھر میں پرسہ دینے کے لیے گھر والوں کو جمع ہوتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے گھر والوں کی؟ کتنا کھاتے ہیں گھر والے؟ کیا ہم نے آل محمد کے غم کو اپنے مردے کے غم کے برابر بھی حیثیت نہیں دی؟ تابوت کی مجلس ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے اور باہر دیگیں کھلی ہوئی ہیں، یہ کیجئے، یہ سب کیجئے، آل محمد کے نام پر کھلائیے لوگوں کو، اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن غدیر کا دن ہے اس کے لیے شعبان کے دن ہے کھلانے کے لیے، رجب کے دن ہے کھلانے کے لیے۔ خدارہ عزاداری کے دنوں کو عزا کے ماحول میں رہنے دیجئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے نا، تو یہ سوچ لے کہ یہ مصیبت جو میں سن کے اتنا رو رہا ہوں، بعد حسین علی کی بیٹیوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے، وہ سب کچھ علی کی بیٹیوں پہ گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شاید کسی کا دل نہ کرے وہ مرغن غذائیں کھانے کا حسین ابن علی کے فرش پر۔ مولانا وہاں تو ہوتا ہے
جہاں تو ہوتا ہے ہونے دیجیے. آپ کو اور مجھے معصوم سے قریب ہونا ہے کہ علاقوں سے اور لوگوں سے قریب ہونا ہے؟ انسان صرف اتنا سوچ لے کہ مجھے کم سے کم پانی تو مل رہا ہے. حسین کی بیٹی کربلا سے شام پیاسی رہی ہے. اللہ اللہ. اور عالم یہ تھا کہ کسی مقام پر آ کر رکے تو سکینہ نے اپنی پھوپھی سے آ کر کہا, پھوپھی اماں بابا علی اصغر کے لیے پانی لینے گئے تھے, اگر آپ کی اجازت ہو میں شمر سے جا کے پانی مانگ لوں. کہا جاؤ سکینہ, اگر وہ دے دے تو بہت اچھا. سکینہ شمر کے پاس آئی. کہا شمر پانی قافلے میں بہت ہے, ہمیں ذرا سا پانی دینے سے تیرے پانی کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. عزادارو روایت کا جملہ ہے کہ پورے قافلے والوں کو پلانے کے بعد, اونٹوں کو پلانے کے بعد, جانوروں کو پلانے کے بعد جو پانی بچا تھا وہ چھوٹی بچی کے سامنے سارا زمین پر بہا دیا گیا. اجرکم علی اللہ. میرا دل کہتا ہے کہ اس منزل پر سکینہ نے کربلا کا رخ کیا ہوگا اور رخ کر کے کہا ہوگا چچا عباس اگر آج زندہ ہوتے آپ, سکینہ کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. اللہ اکبر. لیکن سکینہ نے کوئی شکایت نہیں کی, سکینہ نے کوئی فریاد نہ کی. قافلہ آگے بڑھا, دربار یزید ملعون میں یہ قافلہ پہنچا ہے. عزادارو جو بیویوں پر ظلم ہوئے ہیں نا وہ اپنی جگہ ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے, جو بیٹیوں والے ہیں اس جملے کا احساس کرنا. جو بیویوں پہ ظلم ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جو اس 4 سال کی بچی نے دیکھا ہے ایک رسن ہے عزادارو, 12 گلے اس کے اندر ہیں. چھوٹی بچی تھی, کوئی لحاظ کر لیتا کہ اس بچی کو آخری سرے میں رسی کے باندھا جائے, لیکن لحاظ کسی نے نہیں کیا. بڑے قداور بیویوں کے درمیان میں بچی کا گلا بندھا ہوا تھا. جب تازیانہ بیویوں کو پڑھتا تھا یہ بیوی چھوٹی شہزادی اپنے قد سے کہیں زیادہ بلند ہو جاتی تھی, اور اسی عالم میں یزید کے دربار میں گئی ہے یہ شہزادی. عزادارو مجھے معاف کرنا, لیکن دربار میں ایک ایسا وقت آیا جب یزید ملعون نشے میں دھت اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے بیویوں کو دیکھا اور ایک ایک کر کے ہر بیوی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا اس بیوی کا نام کیا ہے, اس بیوی کا نام کیا ہے. لیکن جب سکینہ کی طرف اشارہ کیا, عزادارو روایت کا جملہ ہے اسے محسوس کرتا, سکینہ کے لب تو ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی. یزید کو غصہ آیا, اس نے ایک ظالم کو تازیانہ لے کر سوار کیا کہ جائز بچی پر تازیانہ برسا, اس کی آواز کیوں نہیں نکلتی ہے. بچی دوڑتی ہوئی بھائی کے پاس آئی, اور ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہوئے کہ یزید کچھ تو خوف کر, اس بچی کی گردن میں جو رسی ہے وہ اتنی کسی ہوئی ہے کہ سکینہ کی آواز میں. اجرکم علی اللہ. وہ رسی اتنی کسی ہوئی ہے کہ سکینہ کی آواز نہیں نکل رہی. عزادارو جانتے ہو اسی دربار میں ایک ظالم کو تازیانہ تھما کے کہا تھا کہ علی کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے, جاؤ اس تازیانے کو علی کی بیٹی کو دفنا دو. آخری جملہ ہے جیسے دل چاہے وہ لیجیے گا. ایک مرتبہ آگے بڑھا تو فضا آگے بڑھ گئی اور سپر بن کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی. جیسے ہی وہ آگے بڑھا فضا نے حبشی غلاموں کو جو اس دربار میں کھڑے تھے پکار کر کہا تمہارے قوم کی عورت کے اوپر تازیانہ برسا
ماتم